جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو میں ڈریم میں میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلہ بھی کیا کہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا۔ تو اللہ نے کہا، قاسم میں نے تیرے اتنے سال آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا۔ تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو، اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو 20 یا 22 اپریل 2014 اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ قاسم، جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب سا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ اگر میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پہ۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی 7 دن ہفتہ 10 دن بعد ڈریمز میں آئے، تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا، تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر وہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے ای میلز کے تھرو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر، تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ تو پھر ستمبر میں نے تقریباً وہ ای میلز کے تھرو بھی یہ ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے۔ تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک خواب میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ، ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو قاسم کے خواب ہیں نا، یہ پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ تو وہ پھر وہ دنیا میں پھیلاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے جنوری 2015 میں ڈریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا۔ وہ بھی ایک تو اس ڈریم سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی دسمبر کے شروع میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک ہی رات میں 2 بار آئے، اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ قاسم، اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو، پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو وہ ایک ہی رات میں 2 بار آئے، تو میں نے جب بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 2 بار خواب میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے جنوری 2015 میں سٹارٹ کیے ڈریم شیئر کرنا۔ تو وہ اتنے کمنٹس بیچ میں نیچے اتنے برے کمنٹس آئے، تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے جنوری کے اینڈ تک پکا فیصلہ کر لیا کہ میں ان خوابوں کو شیئر کرنا بند کر دوں گا۔ تو پھر 8 فروری 2015 اس میں ڈریم میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی آواز جو تھی نا وہ بہت ہی افسردہ تھی، کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو، اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں۔ تو پھر میں نے کنٹینیو کیا اس کام کو، لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے، کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے، ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس۔ تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے ایک خواب میں کہا، اس میں اللہ مجھے کہتے ہیں کہ قاسم، ان اندھیروں میں کب تک پڑے رہو گے، باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری پڑی ہے۔
تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان اندھیروں سے باہر نکالنے آیا ہے۔ تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے